بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ خرچ کرو وہ چیز مما تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی کوئی چیز خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس پر خبردار ہے۔ آیات مذکورہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے کہ خیر کامل اور مکمل بھلائی آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور اپنے اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے باغوں میں ملکیت کے اعتبار سے سب سے بڑا باغ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور اس باغ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیروحا تھا۔ آیات کے نزول پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام اموال میں سب سے زیادہ محبوب مال جو ہے یہ باغ ہے، اور میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ثواب اور اجر کی امید رکھتا ہوں، اللہ کے ہاں ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مرضی سے اپنے ثوابدید پر اس کو خرچ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اقربا اور رشتہ داروں پر تقسیم کرے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت سے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور اقربا پر تقسیم کیا، چچا زاد بھائیوں پر تقسیم کیا۔ قضا فی البخاری۔ در منصور میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے محبوب مال جو تھی ایک رومی لونڈی تھی اور وہ اس کو پسند تھی، جس کا نام مرجانہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لن تنالوا البر کی آیت سنی تو اس لونڈے کو آزاد کر دیا، اور سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب مال جو تھا اس کا اپنا ایک مزیدار گھوڑا تھا۔ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو اس کا محبوب مال گھوڑا تھا، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔
ہر شخص کی محبوبات ظاہر ہے مختلف ہوتی ہے، اور ہر شخص کی استطاعت بھی متفاوت ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، لیکن آیت کے حکم میں عموم ہے۔ صدقات واجبہ نافلہ سب کو متناول اور شامل ہے، البتہ محبوب چیز کا خرچ کرنا بر کامل ہے، کامل ثواب ہے۔ اور مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے البر کی تفسیر الخیر الکامل سے کی ہے، مطلب کامل ثواب اور اجر یہ ہے کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے وہ چیز ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صرف کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز محبوب نہیں ہے اس کو خرچ مت کرے، نہیں، محبوب چیز کو خرچ کرنا یہ کامل بر ہے، اور غیر محبوب کو خرچ کرنا وہ بھی بر ہے۔ سیدنا شاہ عبد القادر رضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور حضرت الاستاد مولانا رحم اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ دل میں حب میں محبوبیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں اللہ کے بغیر کسی غیر کو جگہ مت دیجیے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے یہ محل ایمان ہے، اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا لی دے، ان فی جسد کا مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آیات کے آخر میں فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ ظاہر ہے کلمہ ما عموم کے لیے ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جس نیت سے خرچ کرتے ہو، جس طریقے سے تم خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس پر خبردار ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیے تھے نزول تورات سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ ان کنتم فاتلوها ان کنتم صادقین، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ تم تورات لے آؤ، فتلوها اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 326 میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنیوں کے دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کے دودھ بھی پیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں ابراہیم کے لیے حلال تھی، دین ابراہیمی میں، ملت ابراہیمی میں حلال تھی۔ یہود نے کہا ہمارے نزدیک وہ چیزیں حرام ہیں جو سیدنا نوح علیہ السلام پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، اور اس کے حرمت ہم تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی تردید کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سوائے اس کے اسرائیل، سیدنا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر خود بطور نظر حرام کیا تھا، اور وہ اونٹ کا گوشت اور
اونٹے کا دودھ کچھ اسباب کچھ عوارض کے طور پر حرام کر دیا تھا، اور وہ بھی ابتدائی عمر میں۔ پھر روایتی طور پر بنی اسرائیل میں یہ بات بھی چل پڑی، لیکن تورات میں اونٹ کے گوشت اور اونٹے کے دودھ کے حرمت کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس لیے حرام کی تھی کہ آپ کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی اور فرمایا اگر مجھے شفا مل گئی تو میں سب سے زیادہ اپنے محبوب کھانے کو چھوڑ دوں گا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو محبوب چیز تھی، کھانے کے محبوب چیز تھی، وہ ان کا گوشت اور ان کی دودھ۔ روح المعانی میں ہے کہ یہودی اپنے آپ پر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، اونٹی کا دودھ حرام سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرمت جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور اس وجہ سے یہودی نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کہ یہودی ہو تم جھوٹ بولتے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ تورات لے آؤ، تورات کو پڑھو، فتلوها اس کتاب کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ٹکے ہو، پکے ہو۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری جلد 4 صفحہ نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ وہ تورات لا کر سنانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، ان کے اندر تورات سنانے کی ہمت نہیں، ختم ہو گئی تھی، مبہوت ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام نے تورات تو نہیں پڑھا تھا، انجیل تو نہیں پڑھا تھا، زبور تو نہیں پڑھا تھا، کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھا تھا، لیکن بذریعہ وحی آپ بتلایا گیا کہ چیلنج کرو، بطور وحی، بذریعہ وحی بتلایا کہ تورات میں لے آؤ یہ بات ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد جو شخص اللہ پر بہتان باندھتا ہے تو وہ لوگ بڑے بے انصاف لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل بالکل سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حق سے انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، جو باطل کو چھوڑ کر حق اختیار کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے تو نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بحیثیت مسلمان ہم قرآن و سنت کے مطابق ہم ملت ابراہیمی ہیں، اور ملت ابراہیمی ملت اسلام ہے، دینی اسلام ہے۔ ملت ابراہیمی دینی حنیف ہے، مائلا من الادیان کلہا الی الدین القیم، جو تمام باطل دینوں سے ہٹ کر بچ کر دین حق اور دین قیم ہے، دین توحید ہے۔ تمام عبادات، تمام معاملات اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں تحلیل اور تحریم کے حوالے سے احکامیہ پر عمل کرنے والے ملت ابراہیمی ہے، دینی اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور دینی اسلام میں بھی شرک کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر یہ یہودیوں، نصرانیوں،
تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. تم نے تو شرک شروع کیا. تم نے تو بچڑے کو معبود بنایا تھا. نصرانی تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہو. حضرت مریم علیہ السلام کو معبود سمجھ. تم کیسے اپنے آپ کو جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟